الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعتكف هو يعكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها أو كما قال صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. اللہ جل شانہ کی صفات میں سے ایک صفت وہاب ہے. وہاب کا معنی بہت زیادہ عطا کرنے والا. ہمارا بہت زیادہ بھی تھوڑا ہے، اس لیے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ صفات والے بندوں کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے وہ سامان اللہ نے تیار کیے ہیں کہ جو کوئی جان نہیں سکتا. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، نفس نکرہ ہے، کوئی نہیں جانتا. فلا تعلم نفس، کوئی نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں جانتا. اور جتنا بتایا گیا ہے قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جنت کی نعمتیں وہ تو ہم جانتے ہیں، بتا دی گئی ہیں. تو قرآن و حدیث میں جتنی نعمتوں کا ذکر و تذکرہ آیا ہے وہ صرف اتنا ہی ہے جو ہماری سمجھ میں آ سکے اور جن کو ہم جان سکیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس جنت اور آخرت کی اللہ کی نعمتیں اتنا ہی ہیں. فرمایا کہ تم اللہ جل شانہ کی ذات پاک پر ایمان رکھو. اللہ جل شانہ نے وہ کچھ تمہارے لیے آخرت میں نعمتیں تیار کر رکھی ہیں اور تمہاری زندگی جو اس دین کے ساتھ وابستہ کی ہے اس زندگی کے لیے وہ مہمانی تیار کر رکھی ہے جو کوئی نہیں جانتا. سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا نزلا من غفور الرحیم، کہ یہ اس غفور الرحیم کی طرف سے مہمانی ہے. تو جب میزبان اللہ بن جائے اور مہمان بندہ بن جائے تو پھر اس کی عطائیں کیا ہو سکتی ہیں. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیقہ کائنات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال پوچھا اور قربان جائیں امی جان پر انہوں نے ہمارے لیے راستہ بنا دیا. آج ہم کیسے پوچھتے، ہماری طرف سے امی جان نے پوچھ لیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لیلۃ القدر پاؤں تو اللہ سے کیا مانگوں. پوری صورت لیلۃ القدر کی عظمت اور فضیلت کے لیے وقف ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. ہم میں سے اکثر کو یاد ہوگی، لیکن یاد کرنے کے بعد اس کی حقیقت میں غور کرنا، اللہ کی اس نعمت کو سوچنا، یہ آگے سے آگے کا راستہ کھولتا ہے. صرف الفاظ یاد کر لیے اور ان پر دھیان نہیں ہے تو وہ آگے کا راستہ نہیں کھلتا. عظمت کی زبان سے ہم پڑھیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. ہماری سمجھ میں اتنا آ رہا تھا تو وہ بتا دیا 1000 مہینے کم از کم. آگے کتنی بڑھ کر ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا، اس لیے وہ نہیں بتایا. بس اتنا کہا کہ تم اپنی سمجھ کے مطابق یہ جان لو کہ کم از کم 1000 مہینوں سے وہ بڑھ کر ہے. خیرن اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، بہت بڑھ کر ہے. اور وہ کتنی ہے اللہ ہی جانتا ہے. اور پھر اس رات میں ان فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ جو پورا سال نہیں اترتے، یہاں تک کہ جبریل امین آخری مرتبہ وحی لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور قیامت تک اب وحی کی نسبت سے نہیں اتریں گے
لیکن لیلۃ القدر کو یہ شرف اللہ نے دیا کہ لیلۃ القدر میں جبریل امین کا بھی نزول ہوتا ہے اہل زمین کے لیے۔ اللہ اکبر۔ نوریوں کا سردار اور تنزل الملائکہ، فرشتوں کا جو ہے وہ اترنا رہتا ہے، ساری رات ان نوریوں کی آمد رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے وقت میں ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں، ایسے وقت میں ہم غافل نہ ہوں، ایسے وقت میں ہم کسی گناہ میں نہ لگے ہوں، ایسے وقت میں ہم کسی گیم کھیلنے میں نہ لگے ہوں، ایسے وقت میں ہم آپس کے مشغلوں میں گپ شپ میں نہ لگے ہوں، بلکہ اپنا دامن پھیلائے اس وقت اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ اللہ ہمیں یہ دولت نصیب فرمائے۔ کتنا عجیب ہوگا۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس اللہ سرہ، سامنے حضرت شیخ بیٹھے ہیں مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ، اور حضرت ان کے خدمت میں بیٹھے ہیں اور املا ہو رہی ہے، تو حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ کا دھیان توجہ تھوڑا ادھر ادھر کہیں ہوئی، تو کہتے ہیں کہ حضرت کو اس کا احساس ہو گیا، فرمانے لگے کہ میں تو تمہارے ساتھ ہوں، تم کہیں اور ہو، میں تو تمہاری طرف متوجہ ہوں اور تمہاری توجہ کہیں اور ہے۔ نوریوں کو اللہ بھیج رہا ہے اور سید الملائکہ نوریوں کے سردار کو بھیج رہا ہے۔ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہے اور ہم ادھر ادھر آپس میں لگے ہوں، کتنی محرومی کی بات ہے۔ تو ایسے وقت میں اے اللہ کے رسول، اللہ سے کیا مانگیں؟ ام المومنین کا سوال کتنا اونچا تھا، اور قربان جائیں مشکات نبوت سے ایسا جواب ملا کہ وہ 14 صدیوں کا فاصلہ طے کر کے میرے اور آپ کے پاس بھی آج موجود ہے۔ آپ نے ام المومنین کو امت کی ماں، بڑے بڑے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء اللہ، سب کی ماں رضی اللہ عنہا، ان کو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ سے یہ مانگو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اگر اتنا کچھ بتا دیتے تو ہمارے لیے تو یاد کرنا مشکل ہوتا، ایک امتی کے لیے بھی آسان ہو جائے۔ جس سے مانگا جا رہا ہے وہ تو رب العالمین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، مالک الملک ہے، تو اتنی مانگ میں کیسے مانگ سکتا ہوں؟ اس لیے دریا بقوزہ کا مصداق وہ سمندر مانگا کہ اس کو 3 لفظوں میں کیا کیا؟ سمیٹ کر دے دیا کہ ایک عام سے عام آدمی بھی اس کو عربی میں یاد کر سکتا ہے۔ کیا دعا ہے؟ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ 3 لفظ ہیں، اللہم انکا عفو 1، تحب العفو 2، فاعف عنی 3۔ اے میرے رب، اس کو بھی ہم دھیان میں رکھیں کہ کس نے یہ دعا تعلیم فرمائی اور کس کو تعلیم فرمائی۔ اس کائنات کی وہ ہستی جن کی طہارت اور برات میں اللہ کا قرآن نازل ہوا، ان کو یہ دعا سکھائی جا رہی ہے، اور کون سکھا رہے ہیں؟ معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں۔ اللہم، اے میرے اللہ، انکا عفو، بلا شبہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں۔ علامہ علوسی فرماتے ہیں کثیر العفو، آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں۔ عفو کا کیا معنی؟ بہت زیادہ آپ کیا کرنے والے ہیں؟ معاف کرنے والے ہیں۔ اللہم انکا، اور یہ انکا ضمیر فصل ہے، یعنی یہ صفت آپ ہی کی ہے۔ ایک باپ اپنی اولاد کو کتنا معاف کرے گا، آخر جو ہے وہ صبر کا پیمانہ کیا ہوگا؟ لبریز ہو جائے گا۔ کتنے باپ ہیں جو اپنی اولادوں کو کہتے ہیں میرا چہرہ نہیں دیکھنا، آخر ان کا ضرب بڑھ گیا ہے، جبھی تو یہ الفاظ نکلے۔ اے اللہ، عفو تو بس آپ ہی کی ذات ہے، بہت معاف کرنے والے ہیں۔ ہم 10 دفعہ معاف کریں گے، 100 مرتبہ معاف کریں گے، آخر ہمارا پیمانہ لبریز ہو جائے گا۔ لیکن اے اللہ، آپ ہی کی ذات ہے عفو، جو بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں۔ پہلا جملہ، ابھی مانگا نہیں، کیا مانگ رہے ہیں؟ ابھی تعریف ہو رہی ہے، حمد و ثنا بیان ہو رہی ہے، یہ اللہ کی تقدیس و تسبیح بیان ہو رہی ہے۔ اللہم انکا عفو، دوسرا جملہ کیا ہے جی؟ تحب العفو،
اللہ اکبر. بعض لوگ معاف کرتے ہیں لیکن دل کی کراہت کے ساتھ بھائی معاف کر دیے بھائی، یعنی اندر سے دل کو وہ چیز بس یہ ہے کہ شریعت کا حکم ہے، معاف کرنے کا بڑا درجہ ہے، فضیلت ہے، معاف کر دیے، نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر رہے ہیں. تو اگلی صفت عجیب ہے، فرمایا ایک آپ ہی کی ذات ہے تحب العفو، جو معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں. یہ بہت بڑی صفت ہے. ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہمیں معاف کرنے میں کتنا مزہ آتا ہے. غصے میں مکہ مارا اور ڈانٹ دیا اور سنا دی، اس میں تو ہمارا دل ہلکا ہو جاتا ہے. معاف کر کے کتنا دل ہلکا ہوتا ہے. ہمیں معاف کر دیا، اب خوش ہیں. ہوں گے ایسے کوئی اللہ کے بندے، لیکن اپنا تو کوئی تجربہ ایسا نہیں ہے کہ اپنے کو یہ کیفیت اللہ نصیب کرے کہ وہ انتقام سے زیادہ معاف کرنے میں لذت آئے، مزہ آئے اور پسندیدہ عمل بنے. اس کی ذات پاک ہے، نبوت کی زبان وہ بیان کر رہی ہے کہ اللہ تیری ذات ہے تحب العفو، جو معاف کرنے کو چاہتی ہے، پسند کرتی ہے. کتنی صفتیں ہو گئیں؟ 2. تو اے اللہ، جب آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنی، لہذا جلدی سے مجھے معاف کر دیں. اب مانگا، سبحان اللہ. اور یہ جو جلدی سے کہا نا، یہ فا کا ترجمہ ہے. یہ کس کا ہے؟ فا کا ترجمہ ہے. یوں ہوتا واعف عنی، مجھے معاف کر دیجئے، تو پھر یہ نہیں تھا. لیکن فاعف عنی، فاعف عنی، ایک ایک حرف میں کیا کیا راز ہیں. اے اللہ بس دیر نہ کیجئے، وہ جلدی سے مجھے معاف کر دیجئے. اب کیا تو 40 سال سے کیا کچھ کیا ہے، سالہ سال سے کیا کچھ کر رہے ہیں، اور کتنی کوتاہیوں کی لمبی فہرست ہے، لیکن مانگ کیا رہے ہیں؟ جلدی سے بس معاف کر دیں، اس میں دیر بھی نہ لگے. اے اللہ بس جلدی سے معاف کر دے، میرا ایک لمحہ بھی ان گندگیوں میں اب نہ گزرے. وہ ساری کوتاہیاں اور ساری سیاہیاں اور ساری گندگیاں آن کی آن میں مجھ سے دور اور محو ہو جائیں، صاف ہو جائیں، اور میں پاکیزگی والی زندگی میں قدم رکھ لوں. فاعف عنی، اور جلدی سے مجھے معاف فرما دیجیے. یہ تو ہمارے لیے ہے. اللہ اکبر. اور جو صاحب نسبت اللہ کے بندے ہیں ان کے لیے اس میں کیا ہے؟ دونوں پہلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتوں میں ہیں. فرمایا عام لوگوں کا رجحان تو یہ ہے کہ وہ اپنے کو لیے ہوئے پھر رہے ہیں، وہ مجھے معافی مل جائے، میں معافی پالوں، اور اے اللہ مجھے معاف فرما دے. ان کے سامنے میں ہی ہے. فرمایا کہ جو اللہ کے خاص نسبت والے بندے ہیں، تعلق والے ہیں اور صاحب نسبت ہیں، ان کا تو اس میں دوسرا پہلو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دیا. وہ شاید ہماری سمجھ سے اونچا ہو، لیکن ہم اپنا سا تذکرہ کر لیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے کو بہت پسند کرنے والے ہیں. تو فاعف عنی، جلدی سے مجھے معاف کر لیں. کیا مطلب؟ اپنا محبوب عمل مجھ پر جاری کر کے آپ خوش ہو جائیں. اپنا محبوب، کیونکہ معاف کرنا آپ کا کیا ہے؟ محبوب عمل ہے. معاف کر کے آپ خوش ہوتے ہیں، تو اس کے اندر میں کے بجائے اللہ کی خوشی مانگ رہے ہیں کہ اللہ آپ خوش کیوں نہیں ہوتے، جلدی آپ خوش ہو جائیں. کیونکہ جیسے ہی آپ مجھے معاف کریں گے تو آپ کیا ہوں گے؟ آپ کیا ہوں گے؟ خوش ہوں گے. تو اللہ آپ کی خوشی میں دیر نہ ہو. فاعف عنی، جلدی مجھے معاف کر کے آپ خوش ہو جائیں. تو اہل اللہ فرمایا کہ وہ اس دعا کے اندر بھی اللہ کو خوش کر رہے ہیں. جیسے ایک صاحب پوچھنے لگے کہ حضرت میں دکان کھول رہا ہوں تو کیا نیت کروں؟ تو کہا تمہاری کیا نیت ہے؟ کہنے لگے میں یہ نیت ہے کہ حلال روزی کماؤں، اس لیے دکان کھول رہا ہوں. تو کہا بہت مبارک اور اچھی نیت ہے، لیکن اس سے بڑھیا نیت یہ ہے کہ یہ نیت رکھو کہ لوگوں کو یہ چیز آگے دور جانے کے بجائے یہاں قریب ہی مل جائے گی. اس لیے یہ ٹھیلا لگایا، اس لیے یہ دکان کھولی کہ دائیں بائیں والوں کو کیا ہوگی؟ سہولت سے یہ چیز مل جائے گی، ان کا وقت بچے گا. تو کہا یہ نیت اس نیت سے بھی کیا ہے؟ بڑھیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو تمہاری پہلی نیت تھی اس کا رخ تمہاری ذات کی طرف تھا، اور اس نیت کا رخ دوسروں کی طرف ہے. بھائی اتنا فرق ہے.
مجھے حلال روزی مل جائے، اس کا رخ تمہاری ذات کی طرف تھا، اور خلق خدا کا فائدہ ہو جائے، اس میں رخ، اس نیت میں رخ کیا ہے؟ وہ دوسروں کی طرف ہے۔ تو تھوڑا سا جو ہے وہ رخ مڑنے سے کوئٹہ سے پشاور، پشاور سے کوئٹہ ہو رہا ہے، رخ ہی تو مڑا ہے۔ تو نیت کا رخ مڑنے سے ادنا سے اعلیٰ ہو گئی۔ تو ہم یہ دونوں سیکھنے کے لیے ہیں، فاعف عنی میں ہم دونوں رخ پیدا کریں۔ اے اللہ، میں ہوں تو فقیر ہوں، اس لیے میرے اندر تو میں ہی ہے، میں تو خود ہی پھنسا ہوا ہوں، اللہ مجھے گناہوں سے آزاد کر دے، فاعف عنی، اور مجھے معاف فرما دے، اور ام المومنین کے صدقے معاف فرما دے، جن کو حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تھی۔ اور دوسری کبھی کبھی یہ بھی جو ہے وہ یہ بھی کیفیت پیدا کر ہم لیں کہ اللہ آپ مجھے معاف کر کے آپ خوش ہو جائیں، میں آپ کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ کتنا بڑا گناہ گار چاہیے، یہ حاضر ہے جس سے کتنے بڑے گناہ ہوئے، اگر ان گناہوں کو کیٹو پہاڑ کے سامنے رکھا جائے تو وہ کیٹو پہاڑ بھی جو ہے وہ چھوٹا نظر آئے۔ اللہ اتنا بڑا سیاکار حاضر ہے، جتنا بڑا آپ معاف کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ خوش ہوں گے، کہ اللہ مجھے معاف کر کے آپ خوش ہو جائیں، میں آپ کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ لیلۃ القدر کی دعا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس آخری عشرے میں ہم اس کا اہتمام کریں، اور یہ صرف وظیفے کے طور پر نہیں، اصل یہ ہے کہ عزم کے ساتھ، نیت کے ساتھ میں پورا مسلمان بننے کی کوشش کروں۔ رمضانی نہیں کہ وہ رمضان گیا تو میں نے بھی پینترا بدل لیا، نہیں، اے اللہ اب میں تیرا بن کر جینا چاہتا ہوں، تیرا بن کر تیری اس دنیا میں رہنا چاہتا ہوں، اور تیرا بن کر تجھے لے کر تیرے پاس آنا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، ماحول معاشرے کی علائشیں بھی ہیں، لیکن اے اللہ انسان آبدوز بناتے ہیں اور اس آبدوز کو سمندروں میں اتار دیتے ہیں، اس کے 4 نہیں 8 طرف پانی ہوتا ہے، لیکن سمندر کی موجیں اس آبدوز کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ تو جب انسان واٹر پروف ایسی چیزیں بنا سکتا ہے تو اے میرے رب، تو یورپ کے اندر بھی تہجد گزارتا جنتی پیدا کر سکتا ہے، بنا سکتا ہے۔ میں کمزور ہوں، تو کمزوری سے پاک ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ مجھے اب اپنا بنا دے، میں ساری غلامیوں سے نکل کر ایک زمین و آسمان کے رب کی غلامی میں آتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی دعوت تھی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، کہ تمہارے دل و دماغ میں، انگ انگ میں لا الہ الا اللہ نقش ہو جائے، غیر تمہارے دل سے نکل جائے، ایک اللہ تمہارے دل میں نقش ہو جائے، اس کے لیے جیو، اس کے لیے مرو۔ تو اے اللہ میں تیرا ایسا بننا چاہتا ہوں۔ تو اپنی نیت کے ساتھ، اس استحضار کے ساتھ، اپنی سابقہ زندگی پر معافی مانگتے ہوئے آئندہ کی زندگی اللہ کے دین کی نصرت، اللہ کے دین کی مدد اور اللہ کا بن کر جینے کی ہم نیت کریں۔ اور اس کے لیے دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعتکاف کی فرمائی کہ لیلۃ القدر کی تلاش اور اس کے حصول کے لیے بہترین چیز اعتکاف ہے، جس کا بیان روزانہ صبح چل رہا ہے۔ اللہ جل شانہ اس آخری عشرے کی پوری ہمیں قدردانی نصیب فرمائے، لیلۃ القدر کی دولت ہم فقیروں کو بھی نصیب فرمائے، اور اللہ جل شانہ اپنی بے انتہا معافی پانے والے بندوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ اب ایک لمحے کے لیے تھوڑا سا اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ نہ معلوم اس مجمع میں کیسے کیسے اللہ کے پسندیدہ بندے ہوں، ہماری نظروں سے چھپے ہوئے ہیں، وہ علیم اور خبیر اور بصیر تو دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ اس جمعے کے مبارک اجتماع کی برکت سے اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اس ماہ مبارک کی جتنی گھڑیوں کی ہم سے ناقدری ہوئی اے اللہ معاف فرما دے، اور آگے جو گنی چنی گھڑیاں رہ گئی ہیں اے اللہ ان کو وصول کرنے والوں میں آگے سے آگے بڑھنا نصیب فرما دے۔